کل بھی ہم نے اختتام پہ ایک مسئلہ، کیونکہ ایک ایک مسئلہ سنتے چلیں گے تو انشاءاللہ 30 دن میں ہمیں 30 مسئلے کم سے کم پتہ چل جائیں گے۔ روزہ جو ٹوٹتا ہے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے ہی ٹوٹتا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کی جو ایک اور صورت ہے جس کو عوام تو عوام، بعض خواص بھی جس سے ناواقف رہتے ہیں، کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اس لیے ناواقف رہتے ہیں اور ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو پانی استعمال کرتے وقت بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت خاص مسئلہ ہے، اس پہ توجہ اور اس مسئلے کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے علماء شرم کی وجہ سے نہیں بتا پاتے اور روزہ لوگ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جس وقت بیت الخلاء کے لیے انسان بیٹھتا ہے تو بیت الخلاء کا مقام کھلتا ہے اور اس کا تعلق انسان کے معدے سے ہے، تو ہم روزانہ کی طرح پانی بالکل استعمال کرتے ہیں اور بغیر کسی احتیاط کے استعمال کرتے ہیں۔ تو جو سرخ مقام ہوتا ہے، اگر وہاں پانی کا قطرہ جائے تو وہ مقام معدے میں پانی پہنچا دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں ہم بیت الخلاء کو جائیں تو اس وقت پانی کا استعمال کیسے کریں تاکہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹے؟ جب ہم بالکل فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد ہم سانس یوں اوپر کو چڑھا کر کے روک لیں، کیونکہ دھونے کا پیریڈ جو ہے میرے خیال سے 3-4 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتا اگر انسان جلدی سے دھو لے، یعنی یا اتنا وقت کہ ہم روزہ یعنی اپنی سانس روک سکیں۔ ہم آرام سے 5-7 سیکنڈ سانس ہر آدمی روک سکتا ہے، تو یوں اوپر کو سانس چڑھا کر آپ جو ہے وہ سانس روک لے۔ جب آپ اوپر کو سانس یعنی کہ لے کر کے روکیں گے تو جو پاخانے کا مقام ہے وہ بالکل بند ہو جائے گا۔ اب بند ہو جائے گا تو ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو دھل لیں اور دھلنے کے بعد وہاں سے پانی صاف کرنے کے بعد پھر دھیر سے سانس چھوڑیں، تو اس کی وجہ سے پانی اندر نہیں جائے گا، تو آپ کا روزہ محفوظ رہے گا۔ ورنہ اگر آپ نے اس احتیاط سے استنجا نہیں کیا تو آپ عوام میں تو یہی مشہور ہے کہ بھئی کھائیں پیئیں، ناک سے پانی جائے، منہ سے پانی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ناک اور منہ سے کان میں پانی جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں جائے یا منہ میں جائے اور اس کے ذریعے حلق میں جائے تو پانی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہاں سے بھی پانی ہمارے معدے میں پہنچتا ہے اور لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور بیچارے سمجھتے ہیں میرے تو 300 روزے رکھے، 2900 روزے رکھے، اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ روزے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، رمضان شریف کے روزے اتنے قیمتی ہے، اگر ایک روزہ بھی اپنے سے اللہ نہ کرے، اللہ کبھی وہ دن نہ لائے، اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا بیماری سے یا کسی وجہ سے، آپ پوری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے، رمضان شریف کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ فضیلت پوری زندگی کے روزے کو نہیں مل سکتی۔ اتنے فضیلت والے یہ روزے ہیں، اللہ پوری زندگی آخری دم تک ہمیں روزے صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بالکل آ گیا ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں بھی جا کر کے بتائیں، شرمائے نہیں۔ یہ بہت اب آپ کچھ سوچتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ کون کیا کرتا تھا، لیکن آپ کو ایک دم اچانک دل پہ کرنٹ لگا ہوگا، یار اس سے پہلے تو میں اتنی احتیاط سے پانی نہیں لیتا تھا روزے کی حالت میں، بلکہ آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ میں نے تو پانی لیا اور ٹھنڈک میں نے خود محسوس کی، پانی کی ٹھنڈک خود محسوس کی نیچے کی طرف، تو آپ کو ایسا لگا ہوگا۔ تو کتنا اہم مسئلہ ہے، بتانا چاہیے۔ حق بولنے میں اللہ نہیں شرماتا، حق بیان کرنے میں رسول نہیں شرماتے، اس لیے اگر کسی کا روزہ مسئلہ بتانے کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو ہمیں اپنے دوستوں کو، احباب کو، گھر والوں کو یہ مسائل بتانا چاہیے۔ اللہ کی توفیق۔ تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن۔